الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، دیکھتے دیکھتے رمضان بڑا تیزی سے گزرا، زندگی کے لمحات گھٹتے چلے گئے اور آج ہم رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں جمع ہوئے. کل ہی کی تو بات تھی کہ ہم تمام رمضان کے منتظر تھے اور آج عنقریب اسے ودا کرنے والے. زندگی کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. لوگ ہمارے خاندان والے ہماری آمد کا انتظار کرتے ہیں. جب ہم بچے کی شکل میں پیدا ہوتے ہیں تو خاندان میں جشن منایا جاتا ہے. آنن فانن میں وہ لمحہ جاتا ہے. پھر خاندان والے مل کے طے کرتے ہیں کہ کس قبرستان میں ان کو دفن کیا جائے. یہ رمضان کا تیزی سے گزرنا اور اس کے آخری مرحلے میں پہنچنا ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ لوگوں، یہ دنیا ہمیشہ کی دنیا نہیں ہے. یہاں مسافری ہے، یہ سفر ہے، سفر سے گزرنا ہے اور عنقریب تمہارا یہ دنیاوی سفر ختم ہوگا اور بہت لمبا سفر شروع ہوگا، جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہوگا، جہاں نہ کوئی دوست ہوگا. آدمی کا ہم سفر اس لمبے سفر کے لیے صرف اپنے اعمال ہوں گے. جس نے اس دنیا میں اس طویل سفر کے لیے اچھے ہمدم پیدا کر لیے، اچھے ساتھی پیدا کر لیے، اس کا سفر کامیاب اور بڑا آسان ہوگا. اور اس طویل سفر کے لیے جس نے اس دنیا میں برے ساتھی جمع کر لیے، برے اعمال کیے، وہ سفر بڑا طویل اور بڑا خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انسان کو متنبہ کرتے ہیں، دیکھو تمہارا وہ وقت جب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے وہ بڑا اہم وقت ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھو. آج تم دنیا میں ہو، دنیا کی چکا چوند تمہیں غافل کر سکتی ہے، لیکن یہ غفلت اس گھڑی کو ٹال نہیں سکتی. اس گھڑی کو آ کے رہنا ہے اور ہر آدمی تنے تنہا اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا. کیا راجا، کیا گداگر، کیا مالدار، کیا پھٹیچر، کیا گورا، کیا کالا، کیا مرد، کیا عورت، ہر ایک کو اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے. رمضان کے اختتامی مراحل چیخ چیخ سے ہم سے کہہ رہے ہیں، لوگوں وہ وقت قریب آ لگا ہے. جس طرح دیکھو رمضان کتنی تیزی سے گزر گیا اور عید کے گود میں تم پہنچنے والے ہو، ویسے ہی اللہ سے ملاقات کا وقت بہت قریب. اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ تمہاری زندگیوں کا ڈگر کیسے ہے؟ تمہارے رجحانات کیسے ہیں؟
تمہارے ذہن میں فکر کیا ہے؟ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کیا اس دنیا کی چکا چوند کے لیے تمہاری زندگی گزر رہی ہے یا اللہ کی ملاقات بہتر بنانے کے لیے تمہاری زندگی گزر رہی ہے؟ جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز کے بعد وقت ملا تو تھوڑی دیر بیٹھ کر سوچیے کہ ہم زندگی کے اس مرحلے میں اب تک کیا کیے ہیں، اور وہ اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ ہم کیسے ملاقات کریں؟ یہ جو اپنی زندگیاں اب تک گزری ہیں وہ زندگیاں لے کر کے ہم اللہ سے ملاقات کریں گے یا کچھ اچھے انداز میں اللہ سے ملاقات کریں گے؟ آدمی جب سوچتا ہے تو اس کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ شیطان سوچنے کا کہاں موقع دیتا ہے؟ یہ دنیا کی چکا چوند سوچنے کا کہاں موقع دیتی ہے؟ یہ تو غافل بناتی ہے، غفلت کا شکار کرتی ہے۔ یہ بچے، یہ بیویاں، یہ مال و دولت، یہ گاڑیاں، یہ مکانات، ہر چیز انسان کو غافل کرنے والی ہے اور اس ملاقات سے غافل کرتی ہے۔ لیکن دانشمند لوگ، ہوشیار لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس چکا چوند کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی، ان کی توجہ بس اس ایک گھڑی کی طرف ہوتی ہے، مالک مجھے تیرے سامنے ایک دن ٹھہرنا ہے، نہ میری بیوی اس وقت کام آئے گی، نہ میرے بچے اس وقت کوئی کام آئیں گے، نہ میری یہ دولت کچھ کام آئے گی، اور نہ میرا عہدہ کوئی کام آئے گا، اور نہ میرا کوئی مقام کام آئے گا۔ میں اکیلا تیرے سامنے کھڑا رہوں گا میرے مولا، اور اس وقت میرے جو ساتھی ہوں گے، میرے اعمال ہوں گے، ان اعمال پہ تیری نگاہ ہوگی میرے مالک۔ دانشمند لوگ یہ، کئیس لوگ یہ، غافل لوگ، ان کی طرف اللہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھتا، ان سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کو اتنی لمبی عمر ہم نے دی، اور اتنی لمبی عمر میں تم چاہے تو سدھر سکتے تھے، لیکن تم سدھرے نہیں، اور چلے آئے یہاں پہ ہمارے سامنے۔ جس طرح اکیلے ہم نے تم کو دنیا میں پیدا کیا تھا، ویسے ہی اکیلے ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو گئے۔ آج ہمارے آج نہ ہم کو تمہارے کوئی ساتھی دکھائی دیتے ہیں، نہ ہمارے کوئی شریک تمہارے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ آج وہ کہاں چلے گئے، وہ کہاں گم ہو گئے؟ بڑے زور و شور سے تم زندگی گزارتے تھے۔ رمضان کے رخصت ہونے والے یہ لمحات ایک ہوش مند آدمی کے لیے یہ میسیج دیتے ہیں، یہ سبق دیتے ہیں۔ حضرت گرامی، آج کے اس موقع پہ میں آپ کے سامنے ایک 5 پوائنٹ رکھوں گا، اور میں خود بھی چاہوں گا کہ اس پہ عمل کروں، اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس پہ توجہ دیں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ تقریریں، یہ وعظ و نصیحت، یہ قرآن، یہ حدیث صرف اس لیے ہے کہ ہم کو مرنا ہے، کل اللہ کے سامنے پہنچنا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے، وعظ و نصیحت کی کیا ضرورت ہے، تقریروں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تمام مل کے جشن مناتے، کپڑے اتار کے ناچتے، جو چاہے کر لیتے، جس طرح دوسرے اقوام کر رہے ہیں۔ ہم کو پابند کیوں رہنا ہے کہ کل اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، یہ زندگی ختم ہونی ہے۔ وہ ایک ایسا تصور اللہ اس کے رسول نے ذہن میں بٹھا دیا، تمام پابندیاں لاگو ہو گئی۔ اگر وہ نہیں ہے تو ہم بھی آزاد، جیسا چاہے من چاہے زندگی گزار لیں، ہم کو کون پکڑے گا؟ رمضان کا یہ موسم بڑا بہترین موسم، ہر آدمی اللہ کی طرف رجوع، ہر آدمی کی توجہ اللہ کی طرف، بچے سے لے کے بڑے تک اس بات کی پوری کوشش کیا کہ اللہ سے تعلق استوار کیا جائے، اس تعلق کو درست کیا جائے۔ اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی جو اہم ترین چیز ہے وہ نماز ہے۔ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری رہتی، جگہ نہیں ملتی، چپلوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ملتی،
مساجد کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. مساجد تنگ دامنی کی شکایت کرتی ہیں، پانی کم پڑ جاتا ہے، انتظامات میں خامیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بکثرت لوگ نماز کی طرف متوجہ، ہر آدمی اذان سے پہلے مسجد کی طرف دوڑتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اپنے گھروں سے نکلتا ہے، بیوی بچوں کو ایسے چھوڑتا ہے جیسے آخری سفر کے لیے چھوڑ رہا ہے. ہم جب گھروں سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نماز کے لیے ایک ہجوم چلا رہا ہے، ہر نماز کے لیے، وہ ظہر ہو کہ عصر ہو کہ مغرب ہو کہ عشاء. آپ خود یہ مناظر دیکھ چکے ہوں گے، ہر محلے میں ایک جلوس ہے کہ جا رہا ہے مسجد کی طرف اذان نماز کے لیے. کتنا بہترین منظر ہوتا ہے. ان کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. لیکن جب یہ رمضان ہم سے جدا ہو جاتا ہے نہ وہ جلوس دکھائی دیتا ہے، اکا دکا آدمی چلتے ہوئے دکھائی دیتے، کچھ بوڑھے آتے ہوئے دکھائی دیتے. وہ منظر جو آسمان کو پسند ہے، آسمان کی مخلوق کو پسند ہے، ستاروں کو پسند ہے، وہ منظر ہم رمضان کے بعد نہیں دکھا سکتے. کتنی بڑی ناشکری ہے یہ، ہمارے اندر کتنی کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی ہمارے لیے مخصوص ہے، اس میں ہم نمازیں پڑھیں اور تلاوت تسبیح کریں، اس کے بعد ہم اس تلاوت تسبیح سے ہم نمازوں سے اپنا رشتہ توڑ دیں، دنیا میں مگن ہو جائیں. ہم نے ایک مہینہ بڑا اچھا گزار لیا، اب مساجد سے ہمارا کیا تعلق، مساجد سے ہمارا کیا رخ، مساجد کی طرف ہمارا کیا رخ، ان سے کیا تعلق، ان سے کیا ربط. بھائیو، نماز ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز آخری سانس تک اہل ایمان پہ فرض ہے اور پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز اہل ایمان پہ فرض ہے کتابا موقوتا، ٹائم ٹیبل کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ. یہ ٹائم ٹیبل اللہ اس کے رسول نے بنایا ہے، کوئی مولوی نے نہیں بنایا، کوئی مدرسے نے نہیں بنایا، اللہ اور اس کے رسول نے ٹائم ٹیبل بنایا. اس ٹائم ٹیبل کی پابندی ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جس کسی نے بھی اس ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں کی اللہ کے دربار میں مجرم ٹھہر جائے گا. اگر فجر کا ٹائم ٹیبل اس نے برباد کیا وہ فجر کا مجرم ہوگا، ظہر کا ٹائم ٹیبل اس نے برباد کیا ظہر کا مجرم ہوگا. پابندی وقت، نماز کا ٹائم ٹیبل ہر مسلمان، وہ مالدار ہو کے غریب ہو، بادشاہ ہو کے گداگر ہو، ہر مرد ہو کے عورت ہو، ہر ایک کے لیے ٹائم ٹیبل ہے. اس ٹائم ٹیبل کی پابندی آخری وقت تک، جب فرشتے آ کے سانس کھینچتے ہیں اس وقت تک، شعور کی زندگی سے لے کے آخری وقت تک اس کی پابندی ضروری ہے. اس نماز میں ہم سجدے کرتے ہیں. اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا نشانی بتائی ہے کہ ظاہری جو کپڑے پہنتے ہیں وہ، یا ہم جو داڑھی چھوڑتے ہیں لمبی، وہ کیا ہمارا حلیہ نہیں. اہل ایمان کی جو نشانی قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ماتھے پہ سجدوں کی وجہ سے جو گٹھا آ جاتا ہے، جو نشان پڑ جاتا ہے، وہ اہل ایمان کی، اور اہل ایمان میں جو پہلی صف ہے ان کی نشانی بتایا. محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، وہاں سے وہ آیت شروع ہوتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، مومن صحابہ. اور ان کی نشانی کیا بتایا؟ ان کی نشانی لنگی پہننے والے نہیں، ان کی نشانی داڑھی چھوڑنے والے نہیں،
ان کی نشانی بتایا اللہ تعالیٰ نے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے اثرات کی وجہ سے جو نشان ہیں وہ منور دکھائی دیتے ہیں، وہ ان کی نشانی ہے۔ ماتھے پر نمازوں میں جو سجدے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جو سجدہ ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے جو نشان ہے وہ ان کے ماتھوں پر دکھائی دیتا ہے۔ دیکھو آج ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، آج ہم اپنی تقریروں کے ذریعے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ تیرا ماتھا تو بتا کہ اس پہ کیسے نشان ہے۔ میں نے تو قرآن مجید میں تیرے ایمان کی نشانی، تیرے ماتھے کا وہ داغ ہے جو سجدوں کی وجہ سے آ گیا تھا، بتا تیرے پاس یہ موجود ہے؟ اتنی اہم ترین اہمیت نماز کی، نماز وہ چیز ماتھے پہ دیتا ہے، ماتھے پہ وہ تمغہ لگاتا ہے جو اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے نزدیک بے انتہا مقبول ہے۔ حضرات گرامی، نماز کے ذریعے، نماز میں جو ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریزیاں کرتے ہیں، فرائض میں سجدے کرتے ہیں، فرائض کے بعد نوافل میں سجدے کرتے ہیں، راتوں کو بکثرت جو لوگ سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ماتھوں پر وہ نشانی عطا کرتا ہے۔ ہم نے رمضان میں تو کوششیں کی، رمضان میں فرائض انجام دیے، رمضان میں نوافل انجام دی، رمضان میں ہم نے قیام اللیل کیا، رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی اور بھرپور کوشش کی وہ نشان حاصل کرنے کی۔ کیا رمضان کے بعد ہماری یہ کوششیں جاری رہیں گی؟ سب سے بڑا کوشچن مارک یہ ہے کہ ہم اس ایک مہینے کوشش کر کے وہ نشان حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ نشان مشرق سے مغرب تک آپ سفر کیجئے، جاپان سے لے کے امریکہ تک جائیے، ہر قوم کے ماتھے کو دیکھیے، وہ آپ یہودی کو لے لیجئے، نصرانی کو لے لیجئے، بدھسٹ کو لے لیجئے، سردار کو لے لیجئے، کافر کو لے لیجئے، مشرک کو لے لیجئے، ایکسکلوسیو نشان صرف مسلمان کا، ماتھے پہ یہ ٹیکا، روحانی ٹیکا جو ماتھے پہ ہے صرف اور صرف مسلمان کا نشان ہے۔ داڑھی تو یہودی بھی چھوڑتے ہیں، داڑھی تو نصرانی بھی چھوڑتے ہیں، ٹوپی تو یہودی بھی پہنتے ہیں، اور وہ کپڑے جو مستور ہیں وہ دوسری قوم میں بھی پہنتی ہیں، لیکن یہ جو نشان ہے سجدے کا، ایکسکلوسیو مسلمان، اس کے سوا کسی کو یہ نشان عطا نہیں ہوتا۔ یہ وہ عظیم الشان مقام ہے مومن کا۔ کیا 12 مہینے میں 1 مہینے سجدہ ریزیاں کرنے سے نشان ملے گا؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت نے ان کے ماتھے پہ نشان لگا دیا۔ حضرت گرامی، یہ تو رہا دنیا کا معاملہ، قیامت میں بھی یہی سجدہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ کامیاب ہے، اور وہاں پہ سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ سجدہ جو آدمی کر سکے گا وہ کامیاب ہوگا، اور سجدہ جو نہیں کر سکے گا وہ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی کامیابی کی نشانی اللہ نے ماتھے پہ لگا دی سجدوں کے اثر کے ذریعے، قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی پیرامیٹر رکھا کہ سجدہ کرو میرے سامنے کامیاب ہو جاؤ گی۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم وترحقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ یوم یکشف عن ساق،
قیامت کو انتہائی کٹھنائی کا منظر، انتہائی مشکل کا منظر، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عربی کا محاورہ استعمال کیا، وہ یہ ہے کہ قیامت میں جب آدمی کی پنڈلیاں کھولی جائیں گی، یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، انتہائی مشکل کو ظاہر کرنا ہے تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اتنی مشکل قیامت کے دن وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ come on, prostrate before me، آئیے میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے۔ فَلَا يَسْتَطِعُونَ، وہ لوگ سجدہ کرنے کی صلاحیت کو کھو دیں گے۔ They lose the ability to prostrate before Almighty. Just they don't have the ability. ارے سجدہ کرنا تو بڑا آسان ہے، جھک جانا، لوگ تو درگاہوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے سامنے آج کیوں جھک نہیں پا رہے ہیں؟ جبکہ اللہ نے حکم دیا کہ آؤ ہمارے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، آج تم نے صلاحیت کو کیوں کھو دیا سجدے کی؟ اور تمہارا چہرہ اور جسم دیکھو، خاشعۃ ابصارہم وترہقہم ذلہ، تمہاری آنکھیں ڈر سے اس وقت ڈگمگا رہی ہیں، ڈگ رہی ہیں، اور تم پر ذلت چھائی ہوئی ہے، just because you lose the ability to prostrate۔ آج ذلیل ہو گئے تم۔ یہ سچویشن کیوں آیا؟ اللہ نے بلایا قیامت میں اور سجدہ ریز ہونے کے لیے بلایا، تم سجدہ نہیں کر سکتے ہو، یہ سچویشن کیوں ہوا؟ اللہ نے اس کا ریزن بھی بتا دیا۔ وَقَدْ كَانُوا يَدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، جب دنیا میں صحیح و سالم تھے، جب انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ اس وقت سجدے نہیں کرتے تھے۔ حی علی الصلاۃ کی ندائیں، جس کے سننے سے پہلے وہ سجدہ ریز ہونے والے مسجد کی طرف دوڑتے آتے تھے۔ رمضان کے بعد یہی حی علی الصلاۃ کی آوازیں تیر بے ہدف ہو کے رہ جاتی ہیں۔ رمضان میں بھی وہ سالم تھے، رمضان کے بعد بھی سالم تھے۔ رمضان میں جو سجدہ ریزیاں کرتے تھے، رمضان کے بعد انہوں نے اپنی پشت مسجدوں کی طرف کر لی۔ انہوں نے صرف 1 مہینہ پریکٹس کی سجدوں کی، جبکہ ہمارا حکم تھا کہ شعور کی زندگی سے لے کے آخری سانس تک ان سجدوں سے کی پریکٹس کرو، تاکہ تمہارے لیے قیامت کا سجدہ آسان ہو جائے۔ نادان و نالائق وہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کیے، چند دنوں کو انہوں نے اپنے لیے متعین کر لیا، کتاب موقوتہ کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیا، زندگی میں مشغول ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت میں شرمسار، نامراد، قیامت میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونا کتنی شرم کی بات ہے۔ مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہوئے، امت محمدی میں پیدا ہوئے، اور اللہ کے سامنے قیامت میں سجدہ ریزی نہ کر سکے اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں نمازوں کو ضائع کیا۔ حضرت گرامی، قوموں کی عروج اور زوال کا تعلق بھی نمازوں سے بڑا اہم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمازیں بڑی معمولی چیز ہیں، خالی مؤذن اذان دے رہا ہے ہم دوڑ کے چلے جا رہے ہیں، نہیں۔ اللہ کی امام امت اگر اپنی زندگی میں نماز کو اہم ترین مقام دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے عروج عطا کرتا ہے اور حاکم بنا دیتا ہے۔ اور جو اللہ کی امام امت اپنی زندگیوں سے نماز کو نکال کے پھینک دیتی ہے، تو محکوم و غلام بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو آج ہم ہیں۔ کیوں؟ غور سے دیکھیے کہ ہماری زندگی میں نماز کا وہ مقام نہیں جو ان حاکموں کا تھا، ان کی زندگی میں نماز کا مقام۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے سلاطین جو ہندوستان پہ حکومت کیے،
ان کی زندگی میں نماز کا بڑا مقام تھا، نہ ہی فرض نمازوں کا، بلکہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریزیاں کرتے تھے۔ اللہ مائنارٹی کے باوجود انہیں حکومت سے سرفراز کیا۔ آپ شاہ جہاں کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے، تہجد ملے گی۔ آپ اورنگزیب کی زندگی میں جھانک کے دیکھیے، تہجد ملے گی۔ شیر شاہ سوری کی زندگی میں جھانک کر دیکھیے، تہجد ملے گی۔ بڑے بڑے اولیاء کرام سلاطین کے ذریعے سے اپنی نماز جنازہ پڑھانے کی وصیت کرتے تھے۔ وہ حاکم تھے، اللہ نے ان کو حاکم بنایا اس لیے کہ ان کی زندگی میں نماز کا وہ مقام تھا۔ آج ہم اس نماز کو چھوڑ دیے، محکوم ہو گئے۔ مچھروں کو پکڑ کے شیر بتا کے اخباروں میں دیا جاتا ہے کہ ہم نے شیروں کو پکڑ لیا، لیکن ہے مچھر۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا زمانہ، بالکل ہماری طرح کا محکوم، فرعون جیسا بادشاہ ان پہ مسلط، محکوم غلام، اور ایسے محکوم غلام کے نماز بالکل بکھر کے رہ گئی۔ ان کی زندگیوں میں نماز رخصت ہو گئی۔ نماز گھروں میں پڑھنے کی چیز نہیں ہے، ہر امت کو اللہ تعالی نے نماز باجماعت فرض کیا ہے۔ ایک ایسا سچویشن فرعون کے زمانے میں کہ لوگ باجماعت نماز کو بالکل چھوڑ چکے تھے۔ اہل ایمان میں باجماعت نماز کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت بنی اسرائیل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی کو مبعوث کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ مسلمان بنی اسرائیل جو آج محکوم میں غالب ہیں، ان کو ہم حکومت عطا کریں گے، زمین میں سرخروئی عطا کریں گے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ہارون سے کہا کہ پہلا کام تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کی طرف وحی کی، اپنی قوم کے لیے ملک مصر میں کچھ مکانوں کو مہیا کرو اور ان مکانوں کو جمع ہونے کی جگہ بناؤ۔ اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لوگوں کو جمع کرو، گھر مہیا کرو، جمع ہونے کی جگہ بتاؤ اور نماز قائم کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تم یہ کام شروع کر دو، نماز جماعت تمہاری قوم میں شروع ہو گئی، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری سنا دو مومنین کے لیے کہ اب تمہارا یہاں سے عروج شروع ہو رہا ہے۔ دس از دی نماز۔ اس اہم ترین چیز کو ہم چھوڑ گئے، ہم غلامی کے غار میں پڑ گئے۔ وہ لوگ جو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں جانتے وہ ہم کو ڈرانے لگے، ان کے روب ہمارے دلوں پہ بیٹھ گئے۔ ایک قوم اپنی صالحیت کی عروج پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم کی حیثیت میں رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسے گندے قسم کے لوگ آئے جس کی وجہ سے ہم نے انہیں گمراہ کر دیا اور گمراہی کے درجے پہ پہنچا دیا، غلام بنا دیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ بہترین لوگ، سجدریز کرنے والوں کا تذکرہ ہے اس آیت سے پہلے، صالحین اور انبیاء کا تذکرہ ہے، انبیاء کے قریب ترین صحابیوں اور صحابیات کا تذکرہ ہے، اور ان کی سجدریزیوں کا تذکرہ ہے، اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد ان کے ایسے وارث پیدا ہوئے، what they did the first thing اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کیا۔
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نماز کو ضائع کرنے کے بعد شہوتوں کا دروازہ اپنی طرف راغب کرتا ہے کہ کمان تم نے نماز کو، اللہ کے تعلق والی چیز کو کھو دیا ہے، ڈونٹ ویسٹ ٹائم، آؤ ہم مزے کریں گے، آؤ شہوتوں کی طرف دوڑیں گے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ شہوتوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، جس نے نماز چھوڑی وہ شہوتوں کی طرف دوڑا۔ نماز آدمی کو یہ بتاتی ہے کہ کل تجھے آج جیسے اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہے، کل ویسے اکیلا اللہ کے سامنے ٹھہرے گا۔ اگر یہ شہوتوں کی طرف جائے گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ کانسٹنٹلی یہ خیال آدمی کے دل میں پیدا کرتی ہے نماز۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اس گمراہی کو انجام دیکھ کے رہیں گے، اور گمراہی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مضبوط بندے ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ غلام بن جاتے ہیں۔ نماز کا یہ مقام، نماز پڑھو عروج ملے گا، نماز چھوڑو غلام بن جاؤ گے۔ آج ہم غلام کیوں ہیں؟ ہم میں کا کتنا % نمازی ہے؟ کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو؟ کتنے باپ ہیں، مائیں ہیں جو بچوں سے کہتی ہیں کہ آج نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں کھانا نہیں ملے گا؟ کتنے والدین اپنے گھر پہ بیلٹ لگا کے رکھے ہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو یہ نکال کے تیری پٹائی کروں گا۔ ہمارے پاس نماز کی وہ اہمیت کہاں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بس میں موت کے قریب ہوں، میں اللہ کے پاس جا کے نماز پڑھ لوں تو میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن تم پر جو ذمہ داری ہے نماز کے یہ حکم دینے کی اہل و عیال کی، اہل و عیال کے اندر نماز کی کیفیت پیدا کرنے کی ذمہ داری کون ادا کرے گا؟ حضرات گرامی، رمضان میں آپ نے بہت کمایا، قرآن و حدیث سے جو کانسیپٹ ملتا ہے، خالی نیکیاں کمانے سے کچھ نہیں ہوتا، نیکیاں کمانے کے بعد اس کی سیفٹی بھی کرتے رہنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ اس سال اگر آپ نے روزے میں بہت کچھ کمایا اور پتہ نہیں موت سے پہلے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا آپ نے انتظام نہیں کیا، یہ پورے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ حبط اعمال ایک خاص امپورٹنٹ ٹاپک ہے قرآن و حدیث کا۔ آدمی شرک کرے گا تو اعمال حبط ہو جائیں گے۔ آدمی رسول اللہ کی آواز سے اوپر اپنی آواز کو اٹھائے، آپ کی حدیث کے مقابلے میں اپنی بات کو پروف کرے، اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بہت روزے رکھے، آپ نے بہت نمازیں پڑھی، آپ نے رت جگہ کیے، آپ نے تراویح و تہجد ادا کیا، آپ نے تسبیحات کی، آپ نے 10 قرآن رمضان میں ختم کیے، لیکن موت آنے تک اگر آپ نے اس کو سیکیور نہ کیا، یہ پورے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ حبط اعمال میں اعمال کا تواتر بھی بڑا اہم ہے۔ آپ نے گیپ دے دیا، پورے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ نمازوں کا آپ نے رمضان میں پڑھا اور کچھ دن آپ نے گیپ دے دیا، رمضان کے پورے نمازیں حبط۔ اور اس دوران میں اگر آپ کو موت آ گئی اور اس حال میں آئی کہ آپ منکر صلاح نماز نہ پڑھتے ہوئے مرے، رمضان کی نمازیں کوئی کام نہیں دیتی۔ آپ یہ مطمئن رہیں کہ میں نے مسجد عزیزہ جیسی مسجد میں پوری نمازیں اور تہجد بھی میں نے پڑھی، لیکن ایسا وقت اللہ نے آپ کو، نعوذ باللہ ہم میں سے کسی کو نہ ملے ایسا وقت کہ ہم نے نمازیں چھوڑی، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا لیا موت کے ذریعے، تو رمضان کی یہ کوششیں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ اس لیے کہ آخری سانس کے وقت جو اعمال ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، وہی اعمال پوری زندگی کے اعمال کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ایک مثال دی وہ قسم کے لیے ہے، لیکن آج ہمارے اس ایٹیٹیوڈ اور رویے پہ بڑی زبردست فٹ ہوتی ہے۔ قسموں کی پابندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال دی، لیکن ہمارا جو نمازوں کے ساتھ رویہ ہے اس پہ یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی مشقت، من بعد قوہ، بڑی مشقت، بہت محنت کے ذریعے سے اس نے سوت کاتا۔ سوت کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ روئی سے اس کے بیج نکال کے اس سے دھاگا بنانا، اس کو سوت کاٹنا بولتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے۔ ایک بڑھیا نے پوری محنت لگا کے وہ سوت کاٹا اور کپاس سے دھاگا بنایا۔ جب پورا دھاگا اچھا بن گیا تو اس نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ نو یوز، نہ اسے کپڑا بنا، نہ اسے سینے کا دھاگا بنا۔ من بعد قوت انکاسا، ٹکڑے ٹکڑے اس نے کر کے پھینک دیا۔ یہ مثال ہم پہ صادق نہیں آتی۔ ہم نے تہجدیں پڑھی، ہم نے تراویاں پڑھی، قرآن پڑھے، اور رمضان کے بعد شوال کا چاند دیکھتے ہی ہم ان تمام اعمال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتے ہیں کہ وی ڈونٹ نیڈ دس، کم آن مائی فرینڈ شیطان ابلیس، آئی ایم ویٹنگ فار یو، کم آن، میں آپ کے ساتھ چل رہا، چلو۔ ایک مہینہ تم سے دور رہا، دل بڑا مچل رہا ہے، اب تمہارے ساتھ سفر شروع ہوگا۔ وہ کرے گا نہیں، یہ پورے اعمال کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ فور یس، کہاں کروں؟ گھر میں کروں یا عیدگاہ میں کروں؟ بولے نہیں، عیدگاہ سے پہلے ہی کر دو۔ یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، قوم کا ایٹیٹیوڈ۔ حفظ اعمال کی ایک اور مثال اتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دی۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء وأصابها إعصار فيه نار فاحترقت۔ اتنی اچھی مثال، دل مچل جاتا ہے۔ اس آدمی کی مثال کو دیکھو جو بوڑھا ہے اور بڑھاپے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے۔ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، بڑھاپا ہے، اولڈ مین، لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ان کی پرورش کے لیے، کھانے پینے کے انتظام کے لیے ایک باغ ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں انگور ہے، اور نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں ہر طرح کے میوے ہیں۔ لہو فیہا من کل الثمرات، ہر طرح کے اس میں میوے ہیں۔ زندگی اچھی گزر رہی ہے، باغ بڑا شاندار ہے، پھل دے رہا ہے، وہ پھل کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال رہا ہے۔ اچانک ایک رات ایک آگ کا بگولا اس باغ میں آ گیا، پورا باغ راکھ بن کے رہ گیا۔ اس بوڑھی عمر میں اپنے پورے سرمایہ کو کھو کر وہ بچوں کو کیسے پالے گا؟ کیا بہترین مثال ہے حفظ اعمال کی۔ موت قریب آ لگی ہے، وہ ٹائم نہیں ہے، آپ نے اپنے پورے اعمال کو جلا دیا۔ اب کہاں ہے وہ عمر؟ کہاں سے لاؤ گے وہ وقت کہ پھر سے یہ پورے اعمال کا پہاڑ جمع کر کے اللہ کے پاس پہنچو؟ کتنا بہترین رمضان کے اعمال تمہارے رہے، لیکن موت کے وقت وہ اعمال کام نہیں آ سکے، اس لیے کہ آپ نے رمضان کے ساتھ ہی ان اعمال کو کاڑی کھینچ کے لگا دیا، آگ لگا دیا۔ اگر اگلے رمضان سے پہلے موت آ جائے گی تو پھر وہ عمر کہاں، وہ رمضان کہاں، پھر سے تم وہ اعمال کر سکو۔ حفظ اعمال
رمضان اچھا گزرا یہ خوشی کا کام نہیں، یہ اعمال جو اس رمضان میں رہے یہ کنٹینیو رہیں، یہ نامہ اعمال سے ہفت نہ ہو، یہ سیکیور رہیں، یہ اس کی سیفٹی رہے، یہ بڑا ہے۔ حضرات گرامی، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ، اس قرآن سے ہم نے اپنے زندگی کو جوڑا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہماری مسجد میں تقریباً 2 گھنٹے 25 منٹ تراویح ہوتی ہے، بکثرت لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھیں، اور اتنی کثیر تعداد میں کسی مسجد میں تراویح نہیں ہوتی، اور اتنی طویل تراویح بھی نہیں ہوتی، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ہمارا اس قرآن سے کیا ربط رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 فورسز کو ڈائگنلی اپوزٹ رکھا ہے، ایک دنیا، دوسرا قرآن۔ اگر دنیا کی طرف آدمی زیادہ مائل ہوا، قرآن سے تعلق کمزور، اور قرآن سے زیادہ تعلق ہوا، دنیا سے تعلق کمزور۔ اللہ تعالیٰ نبی کی وساطت سے اپنے اس قوم کو جو اللہ کے نبی پہ ایمان لائی یہ میسیج دیا، دیکھو یہ دنیا اور یہ قرآن، یہ 2 ڈائگنلی اپوزٹ ہیں، ادھر تعلق مضبوط ہوگا، قرآن سے تعلق کمزور ہوگا، قرآن سے تعلق مضبوط ہوگا، دنیا سے تعلق کمزور ہوگا۔ اس لیے تم اس بات کی کوشش کرو اے نبی کہ دنیا سے تعلق کو کمزور کر لو، تمہاری نگاہ اب دنیا والوں کی طرف نہیں اٹھنی ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ عظیم الشان تحفہ تم کو دیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو یہ نعمت، آپ کی وساطت سے پوری امت کو یہ نعمت کہ ہم نے تم کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن مجید عطا کیا ہے، سورہ فاتحہ اور قرآن مجید عطا کیا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو ساری دنیا سے بہتر ہوا، خیر مما یجمعون۔ دنیا کے ڈالر، پیٹرو ڈالر، معدنیات جو دنیا کے پاس ہیں، ان تمام سے ٹاپ موسٹ نعمت یہ تم کو ہم نے دی ہے۔ اس عظیم الشان نعمت کو پا کر وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے نبی اب تمہاری نگاہیں ان لوگوں کی طرف بالکل بھی نہیں اٹھنی چاہیے جن کو ہم نے دنیا کا تھوڑا سا حصہ دے دیا ہے۔ یہ دیا قرآن مجید، ادھر تمہاری نگاہ نہیں اٹھنی ہے، مطلب اگر ادھر نگاہ اٹھی اس سے تعلق کمزور ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ویکسٹ نیبیولسٹ تعلق نہیں ہے۔ رمضان میں کچھ پڑھ لے قرآن تلاوت کے نام پر، اس کے بعد اس قرآن کو کون کھولتا ہے؟ ہر گھر میں ویرانی چھائی ہوئی ہے، ہر گھر میں روز ٹی وی دیکھی جاتی ہے لیکن روز ایک رکوع قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ کیا تعلق ہے ہمارا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس دنیا سے بڑا زبردست ہو چکا کہ ہم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ اس قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم اللہ کے دربار میں کیسے سرخرو ہوں گے؟ ہم سے پہلے کی قوم بنی اسرائیل بھی یہی کام کی تھی، ان سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ دیکھو ہم تم کو اللہ کی کتاب دے رہے ہیں، اب تمہاری نگاہ دنیا کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔
لیکن انہوں نے دنیا سے تعلق کو مضبوط کر کے اللہ کی کتاب کو پس پوش ڈال دیا، تو ہمیشہ ان پر کوئی نہ کوئی جابر حکمراں مسلط رہا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ ارے وہ بہترین لوگ تھے جو اس کتاب سے مضبوط بندھن، مضبوط تعلق باندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے جو دنیا کی طرف مگن ہو گئے، کتاب کے وارث بنائے گئے، اللہ کی امام امت میں شامل رہے، اور کتاب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے دنیا سے تعلق کمزور کرنا ضروری ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن سے تعلق کو کمزور کر لیا، اللہ کی کتاب سے تعلق کو کمزور کر لیا اور دنیا سے تعلق کو بڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یأخذون عرض ھذا الادنی، یہ ادنا بیکار چیز، فالتو چیز، اگر ہم سے یا کسی بھی آدمی سے ارے بڑا ادنا ہے رے تو برداشت کرے گا؟ کوئی بھی باہر مانگنے والے سے بولا رے ادنا، ان ٹھہر جائے گا۔ اللہ کی نگاہ میں یہ ادنا ہے۔ عرض ھذا الادنی، کتاب کے وارث ہو کے یاخذون عرض ھذا الادنی، اسی دنیا کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اور دل بہلانے کے لیے کیا کہا؟ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، معاف کر دے گا۔ اپنا ایٹیٹیوڈ ہے یا نہیں؟ ارے قرآن سے کیا تعلق ہے؟ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، رحیم، آپ کیسا بول سکتے؟ نہیں، آپ قرآن سے کیا؟ نہیں، یہ مت کرو، اللہ رحمان ہے نا۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، یہ میسیج دیا گیا کہ قرآن کی طرف آؤ، پھر بھی نہیں مانے، اور یہ کہے کہ اللہ معاف کر دے گا، اس کے باوجود ضمیر کو ٹھوکر لگی ان کے، ارے نہیں قرآن کی طرف آنا ہے۔ لیکن وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، سیکنڈ ٹائم یہ جب دنیا آئی، ضمیر کو ٹھوکر لگنے کے باوجود پھر اس کی طرف لپک گئے، بار بار اس دنیا جبھی بھی آئی لپک گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے تعلق کو چھوڑ دیا، دل نے مت لایا اور معاہدہ کیا رمضان میں کہ نہیں، میں آئندہ سے اس قرآن کے ساتھ اچھا تعلق رکھوں گا، لیکن رمضان کے بعد پھر دنیا منہ کھول کر آ گئی، دنیا کی طرف لپک گئے، تواتر کے ساتھ، پیریاڈیسٹی کے ساتھ۔ زمین نے کچوکا لگایا، تھوڑی دیر قرآن کے دامن میں بیٹھ گئے، لیکن جو ہی دنیا منہ کھول کے آگے اس طرف کود پڑے۔ ہمارا نقشہ ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب، کیا ہم نے کتاب کا ایگریمنٹ، میثاق تم سے نہیں لیا تھا کہ وہ بات اللہ پہ اپنی طرف سے لگا کے مت کہو، بغیر حق بات اللہ کے اوپر تھوپ کے مت کہو، اللہ یقول علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں کہنا ہے تو صرف حق کہو۔ اور یہ بات وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ کتاب میں تم بار بار پڑھتے ہو یہی بات کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، اللہ کی طرف مائل ہو، یہ کتاب تم دنیا میں پڑھتے ہو۔ ٹھیک ہے، تم اپنے اس عمل پہ کام کرتے رہو، جاری رہو، میں تو وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، آخرت کا گھر تو لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تقوی والوں کے لیے میں نے رکھ دیا ہے۔ یہ تمہارا بھونڈا تقوی میرے پاس نہیں چلتا، سال میں 1 مہینے کا تقوی بھونڈا تقوی ہوتا ہے،
چند راتوں کا تقویٰ بھونڈا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کے پاس تو لائف لانگ تقویٰ مطلوب ہے۔ افلا تعقلون کے عقل سے کام نہیں لیتے؟ کمر کسو لائف لانگ تقوی کے لیے، اللہ کے دربار میں سرخرو ہونے کے لیے یہ چند مہینوں کا تقویٰ کام نہیں آئے گا۔ سانسیں شروع ہوئی، شعور کی زندگی پہنچی، وہاں سے اللہ کا تقویٰ، سانسیں اکھڑنے تک اللہ کا تقویٰ۔ رمضان آئے یہ بڑھ جائے، آئے تھوڑا کم ہو لیکن ختم نہ ہو۔ حضرت گرامی تیسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے، تیسرا اور چوتھا ہم ملا کے بتا دیں گے، یا تیسرا چوتھا الگ ہی کر لیجئے آپ، چوتھا اور پانچواں بھی 1-2-4 منٹ زیادہ ہو تو آپ برداشت کر لیجئے، اس لیے کہ عام طور پہ جمعۃ الوداع کی تقریر بڑی اہم مانی جاتی ہے، مسلمانوں کو ایک میسیج ملنا ہے۔ ہمارے معین بھائی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، مینیجر، ہم نئی بول رہے ہیں لیکن یہ فوٹوگرافی کر کے یوٹیوب پہ ڈال دے رہے ہیں، سب تک پہنچ رہی ہے۔ ہم بھی خاموش ہیں، لوگوں کو پہنچ جائے، سننے کا موقع ملے تو کیا برا ہے۔ چوتھا اہم ترین پوائنٹ، مسلمان اندرونی خلفشار کی وجہ سے آج بڑے پریشان ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انتشار۔ بھائیو، آج دنیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ مسلمانوں کا مقابلہ، متحد مسلمانوں کا مقابلہ اپنے آرسنل کے باوجود نہیں کر سکتی، اپنے ایٹامک پاور کے باوجود متحد مسلمانوں کا مقابلہ دنیا کی پوری طاقتیں مل کے نہیں کر سکتی۔ اللہ اور اللہ کی پوری کائنات گواہ ہے کہ جب مسلمان متحد ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا سر نیچے نہیں کر سکتی۔ کتنے ہی لوگ ہوں، کیا ہی آرسنل ہو، ڈرونز ہوں، ایئر فورس ہو، مرینز ہو، کتنی ہی بڑی طاقت ہو، ٹیکنالوجی میں سر سے لے کے پیر تک ڈوبے ہوئے ہو، متحد مسلمانوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج باطل مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، کہیں شیعہ سنی، کہیں ترکی، کہیں کرد، کہیں سلفی، کہیں خلفی، کہیں بریلوی، کہیں دیوبندی، کہیں اہل حدیث، کہیں حنفی۔ یہ کیا ہتھیار ہیں باطل اور شیطان کے، جس کے ذریعے سے وہ امت میں انتشار پیدا کر رہا ہے اور بڑے خوشی سے اپنی حکومتوں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا چلا جا رہا ہے۔ آج ڈسکشن صرف انتشار کے ہو رہے ہیں، ایک حدیث واٹس ایپ پہ آ جاتی ہے، اس کی بنیاد پہ انتشار۔ نماز میں رفع یدین کرنا بہت ہی غیر اہم، نہ فرض نہ واجب، اور اللہ کے رسول نے کیا یا نہیں کیا اس میں بھی صحابہ میں اختلاف۔ آج نہیں، صحابہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کی نماز کو دیکھا ان میں اختلاف، آدھے صحابہ رفع یدین، آدھے صحابہ نہیں کرتے تھے۔ آج اس مسئلے کو اٹھا کر رفع یدین نہیں کرتا تیری نماز نہیں ہوئی، اب نوجوانوں میں وہی کہاں مغلوب، کہاں قرآن سے تعلق، کہاں باطل سرکوبی کر رہا ہے، کہاں ساری دنیا کا باطل متحد ہے، نہیں، باتیں چل رہی ہیں رفع یدین کی، باتیں چل رہی ہیں نماز میں وہ اعمال جو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، غیر اہم مستحب قسم پہ باتوں پہ اس پہ ہمارا گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کے بعد دعا کرنا نہیں کرنا، اس پہ گفتگو چل رہی ہے۔ شیعہ سنی تو بہت بڑی تاریخ ہے دوستو، آج پورے
ہندوستان کے تناظر میں بتاؤں، یہاں کے جو طاغوت ہیں یہاں کے مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں، ایک صوفی اسلام اور ایک سیاسی اسلام۔ تو سیاسی نہ کہیں، موحد اسلام، اور صوفی اسلام کی پوری پشت پناہی ہو رہی ہے، اور موحد اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور موحد اسلام کے ماتھے پہ کلنک لگائی جا رہی ہے کہ پورے دہشت گرد اس گروپ سے آ رہے ہیں۔ صوفیوں کے درگاہوں میں تو ہندو مسلم ایک جہتی کا منظر ہے۔ انسانیت سوز افراد یہ موحدین میں سے آ رہے ہیں، چند مچھروں کو پکڑ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے موحد لوگ ہیں، یہاں سے نکل کے آ رہے ہیں۔ یہ میڈیا ان کا، سب کچھ ان کا۔ اور تیسرا اب جو جنگ چلی ہوئی ہے، مسالک کی جنگ۔ ایک خاتون کے پاس دبئی سے یا عرب سے، جزیرت العرب سے ایک واٹس ایپ پہ آیا کہ عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد ہی میں ہونا ہے۔ عورتوں کے اندر خلفشار، انتشار، دو گروپ، ایک بولے نہیں گھر میں ہونا ہے، ایک بولے ہماری آپا کیسے غلط بھیجتے، حدیث ہے نا۔ ابھی اسی رمضان کی میں 2 دن پہلے میں کلاریفائی کرا یہاں پر، عورتیں جا کے اپنے شوہروں سے پوچھی، اور شوہر اتنے نااہل کہ نابلد۔ بھائی اپنے شوہر کو جا کے پوچھے تو شوہر تسلی بخش جواب دے، اس مقام پہ اس کا علم رہے۔ بچے آ کے باپ سے پوچھے، باپ نابلد، کیا اللہ کو صورت بتائیں گے باپ؟ کیا اللہ کو صورت بتائیں گے شوہر؟ فتنہ حدیث، کسی کے پاس حدیث کو ماننا نہیں ہے، دنیا ہی میں عذاب کے شکار، آخرت میں عذاب کے شکار۔ یہ فتنے، اور ہم اسی طرف لپکتے چلے جا رہے ہیں۔ باطل کا بڑا زبردست ہتھیار ہے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرو کامیاب رہو گے۔ یہ فرعون کا رول تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور وہی آج اپنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تنازعات میں مت پڑو، تنازع مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، تمہارا وزن گر جائے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا آج ہندوستان میں سب سے بڑے آدمی کو ہم مانیں، اس کا کوئی روب نہیں ہے ہندوستان کی سوسائٹی پر۔ ہوا اکھڑ گئی، 25 کروڑ کی تعداد میں ہندوستان کی آبادی، جس کی کوئی نہ مقام ہے نہ کوئی ہوا۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ساری دنیا میں 165 کروڑ کی آبادی، معدنیات سے بھری ہوئی زمینات، پیٹرول سے بھری ہوئی زمینات، بہترین کلام ان کے ساتھ، بہترین نمونہ نبی کا ان کے ساتھ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ بیت ابیس کی طرف سجدہ ریز ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہم کو حکم دیجئے کیا کریں۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جھانک کے دیکھیے، جب کبھی بھی انتشار ہوا، آپ نے تمام کام چھوڑ کے پہلے اس انتشار کو دور کیا۔ مدینہ کے ابتدائی زمانے میں یہودیوں نے اوس و خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر دراڑ پیدا کر دی، وہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم اوس ہیں، ہم خزرج ہیں، اور جاہلیت کی پکار پہ تیار ہوئے۔
اور قریب تھا کہ جنگ کریں، اللہ کے رسول تمام کام چھوڑ کے اوس و خزرج کے پاس گئے اور ان سے اپیل کی کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو یہ جہالت کے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ تم تمام کے تمام مسلمان ہو، میرے امتی ہو، میرے صحابی ہو، آؤ۔ The thing the Prophet Muhammad addressed at the first instance is the unity of the ummah. پورے کام آپ نے چھوڑ دیے، سیدھا آپ ان لوگوں کے پاس جا کے ان کے انتشار کو دور کیا۔ بنو مستلق کے کنویں کے نزدیک انصار و مہاجر کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا اور دو گروپ ہو گئے، دل کٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہم ترین منصب کو کچھ دیر کے لیے بازو رکھ کے ان کے پاس پہنچ کے وہاں پہ بھی اپیل کی، یہ تمہارے شائع نشان نہیں ہے کہ جہالت کی آوازیں دو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اتحاد سے کام لو۔ جنگ حوازن کے موقع پر پہلے کے مسلمانوں اور بعد کے مسلمانوں میں تنازع ہو گیا کہ ہم پہلے سے مسلمان ہیں اور ہم کو کوئی مال غنیمت زیادہ نہیں ملا، بعد کے مسلمان جو ابھی ابھی اسلام قبول کیے ہیں ان کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا اور دل ٹوٹ گئے۔ اللہ کے نبی فوری وہاں سے آئے اور ان لوگوں کے دل کو مرہم لگایا کہ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نئے نئے اسلام قبول کیے ہیں، میں ان کو زیادہ مال دینے کے ذریعے سے میں ان کے دلوں کو جیتنا چاہتا تھا۔ میرے پرانے صحابہ، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم محمد کو لے کے اپنے گھر کو جاؤ؟ پورے صحابہ چیخ اٹھے کہ ہم کو محمد چاہیے، محمد چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت میں انتشار کو ایک سیکنڈ برداشت نہیں کیا، اور آج دبئی میں بیٹھتا ہے وہ عالم اور انتشار کے بیج ہندوستان میں بوتا ہے۔ وہاں سے میسیج آتا ہے لندن سے، یہاں آ کے نوجوانوں کے ذہن کو پراگندہ کر کے انتشار بوتا ہے۔ کوئی عید آئے، لندن سے میسیج آتا ہے کہ تمہاری عید غلط ہے، پورے کے پوری امت کو کہ ایک ہی دن عید ہونا، اور جو لوگ ایک ہی دن نہیں کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ مسلمانوں میں انتشار، 500-600 نوجوان متاثر ہوئے، ایک شادی خانے میں ایک دن پہلے نماز عید پڑھ لیے۔ آسمان و زمین دیکھ رہا ہے اس انتشار۔ عید آئی، بقرعید، دبئی سے ایک حدیث کے حوالے سے میسیج آیا کہ پورے خاندان کی طرف سے بس ایک قربانی کافی ہے۔ مسلمانوں میں انتشار، وہی گفتگو، قربانی کا جذبہ، قربانی کیوں ہوئی، حضرت ابراہیم نے قربانی کیوں دی، اس جذبے سے ہم کو کیا فائدہ پہنچانا ہے، اس طرف کسی کی نگاہ نہ گئی، بلکہ گفتگو چلی اس حدیث پر، اس فقہ پر کہ پورے خاندان میں ایک قربانی چاہیے یا ایک ایک فرد کی الگ الگ دی جا سکتی ہے۔ اس عید کے موقع پر یہ گفتگو چل رہی ہے۔ کس کے گود میں بیٹھ کے میسیجز بھیج رہے ہو، کس کے کہنے پہ یہ کام کر رہے ہو، کون تمہیں مالی سپورٹ کر رہا ہے؟ حضرات گرامی، جب تک ہمارے اندر اتحاد نہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نیگیٹیوٹی، نو ٹو نیگیٹیوٹی، نیگیٹیوٹی ختم، پازیٹیوٹی، پازیٹیوٹی۔ جماعتوں میں ایسے لوگ گھس گئے ہیں جو صرف تنقیدیں کرنے کے لیے جماعت میں ہیں، کام کرنے کے لیے نہیں۔ 10 اچھائیاں ہو تو ان کی نگاہ ادھر نہیں جائے گی، ایک برائی ہے تو اس کو اچھال لیں گے، آہا یہ برائی، آہا یہ برائی۔ یہ ملت کا مزاج اگر بن جائے، نیکیوں کی طرف نگاہ نہ جائے اور نگاہ ٹکے صرف برائیوں پر، شیزم، دراڑیں پیدا ہو جائیں گی۔ آج جماعتوں میں ایسے لوگ پہنچ کے دراڑیں پیدا کر رہے ہیں۔ ایک اہم ترین جو رخ ہونا چاہیے ایک گول کی طرف، اس طرف سے رخ پھیر کر چھوٹے چھوٹے باتوں میں ان کو مصروف کر کے ان کے دماغوں کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں، جذبات سے کھیل رہے ہیں۔
آخری پوائنٹ 2-4 منٹ میں بڑا اہم ہے۔ حضرات گرامی، مسلمان اللہ کی جو قوم ہوتی ہے، امام امت، وہ دنیا کی کوششوں سے وہ حاکم نہیں بنتی، اللہ کی خوشنودی سے وہ حاکم بنتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے کی امام امت کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ پہلی دفعہ، میں آیتیں نہیں پڑھوں گا، تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ وقت ہی سے ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ ایک آیت میں کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیے، جیسے آج ہم کر رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی پاداش پہ ہم نے تم پر ایک مضبوط بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تمہارے اوپر ہم نے مضبوط بندے کو مسلط کر دیا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ تمہارے گھروں میں ہر طرف سے گھس گئے، تمہاری مسکان کو ختم کیا، صبح شام تم روتے رہے، اخبار کی خبریں پڑھ کے تمہارے دل کانپنے لگے۔ ایسے مضبوط بندوں کو ہم نے تم پہ مسلط کر دیا، اس لیے کہ تم نے زمین میں ہماری بندگی نہیں کی بلکہ یہاں پہ فساد پھیلایا۔ یہ سٹیج جب گزرا تو ان کی عقل ٹھکانے آئی، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء پیدا ہوئے، نہیں، ہم اللہ سے دور ہو گئے تھے، ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ تو انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اپنے رخ کو اللہ کی طرف کیا، اللہ کی انابت اختیار کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اللہ تعالیٰ، یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھائی سے، اس مغلوبی سے نکال کے پھر سے تم کو حکومت دے دی۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تم کو غلبہ عطا کیا، تم کو عزت و شرف سے نوازا، پھر اونچائی تک پہنچ گئے۔ اپنے اعمال کی وجہ سے نیچے آ گئے تھے، لیکن تم نے توبہ کی، ہماری طرف رجوع کیا تو ہم نے تم کو اٹھایا، تو پھر غالب ہو گئے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست میسیج دیا تمام بات کی قوموں کے لیے بھی۔ نیچے سے اوپر اٹھے، کیسے اٹھے؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ دیکھو تم بالکل نیچے تھے، غلامی میں تھے، مغلوب تھے، ہر آدمی تم کو دھپے مار رہا تھا، تمہاری زندگی اجیرن ہو چکی تھی، ڈر و خوف کے عالم میں زندگی تھی۔ اب کتنی بہترین زندگی ہے، حاکم ہو، غالب ہو۔ یہ کیسا ہوا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بہتر زندگی، اللہ کی خوشنودی کی زندگی اپناؤ گے تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اگر تم دوسرا طریقہ اختیار کرو گے تو وَلَهَا، وہی معاملہ تم کا ہو جائے گا۔ پھر تمہارا رخ کدھر ہے؟ ان احسنتم واحسنتم لانفسکم، تم نے اپنی زندگی کے رخ کو اللہ کی طرف رکھا اور سدھارا تو اس طرف بہتری ہوگی۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، چھوڑ دیا تو وہی۔ اب وہاں پہنچ گئے اوپر، کچھ دن مزے آئے، کچھ دن اللہ کی طرف رجوع ہوئے، وہاں سے پھر گڑبڑے شروع ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ ان کو کھائی میں پھینک دیا، ذلیل کر دیا۔ دوسری دفعہ بھی وہی کیا، ان کے اوپر مضبوط بندوں کو مسلط کیا، ایسے بادشاہوں کو مسلط کیا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وَادْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مسجدوں کو بھی گرا دیا۔ ایسے ظالم بندے اب بالکل نیچے آ گئے۔ 1000 سال حکومت کرنے والے ہندوستان میں کیسے نیچے آ گئے؟ 1000 سال، یو ڈونٹ امیجن، مائنارٹی میں رہتے ہوئے حکومت کیے ہیں۔ اور میں نے ابھی پہلے حصے میں ہمارے سلاطین کی تقوی کا ذکر کیا۔ 1000 سال اونچے کے بعد آج نیچے آ گئے۔ آج ہم پہ جو مضبوط بندے ہی مسلط ہو رہے ہیں، وہ کسی بھی جماعت کے کیوں نہ ہو، مضبوط بندے، ان کو مسلمانوں کے آنسو پسند ہے، مسلمانوں کی مسکراہٹ سے شدید نفرت ہے۔ وہاں پہنچ گئے۔
اب وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم ترین بات کہی، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا۔ دیکھو اللہ پھر بھی تمہاری طرف رحم و کرم کرنا چاہتا ہے، پھر بھی تم صحیح ہو جاؤ گے تو تم کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم نے سابقہ روش اختیار کی، شیطان سے دوستی کی، ہماری طرف رخ نہ کیا، وہیں پڑے رہو گے، روتے رہو گے۔ آج ہمارا رخ کدھر ہے؟ ملت اسلامیہ کی صف میں کتنی دراڑیں ہیں؟ قرآن سے کیا ربط ہے ہمارا؟ یہ تمام چیزیں ہماری اونچا اٹھنے میں اور ہماری کھائی میں گرنے میں ان کا بڑا خاص تعلق ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ان 5 باتوں پہ غور کرو۔ میں نے قرآن حدیث سے حوالے دے دیے، اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہی۔ ان باتوں پہ غور کرو۔ آج ہم سنیں گے، کچھ دن اور زندہ رہیں گے، لیکن کل اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔ وہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ وہاں یہ بیوی ساتھ آئے گی، وہاں یہ کاروبار ساتھ آئیں گے، کہ وہاں پہ یہ جو دنیا کی کوئی چیز بھی ہمارے ساتھ دے گی؟ کوئی ساتھ نہیں دے گی، تنے تنہا ہے۔ ان 5 پوائنٹس پہ جو میں نے آج آپ کے سامنے کہا، اس رمضان کے آخری جمعہ میں، ڈائریکٹ جو میں کہوں وہ قبول نہ کرو، تولو اس کو، غور سے سوچو، 2 4 بیٹھ کر سوچو کہ بات صحیح ہے یا غلط، ہمارا رخ کدھر ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کرو۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں ہم تمام کو سرخرو فرمائے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کا آخری جمعہ